یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خاور بشیر نے اسسٹنٹ کمشنر چکوال سمینا بشیر کے دفتر میں یہ ایک سارا آج ایک میڈیا سے بھی گفتگو کیا اور انہوں نے پورے تحصیل آفت میں جو سارے مختلف شعبے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا. تو وہ بالکل جو اے ڈی سی آر خاور بشیر جب ادھر تحصیل آفت چکوال میں پہنچے تو اسسٹنٹ کمشنر سمینا بشیر نے انہیں خوش آمدید کہا. تو انہوں نے اس موقع پر تحصیلدار سلیم مشرف بھی موجود تھے. تو بہرحال یہ مختلف شعبے جس میں جائیداد منتقلی کانگوئی حلقہ اور خصوصی طور پر جو رجسٹری کے جو معاملات ہیں اس کا خاور بشیر نے موقع پر معائنہ کیا اور یہ تحصیلدار کا دفتر کا بھی انہوں نے جائزہ لیا. تو اس موقع پر وہاں پر موجود آئے ہوئے سائلین تھے، انہوں نے ان کے مختلف مسائل بھی پوچھے اور تمام محکمہ مال کے اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ جو بھی لوگ ادھر تحصیل آپس میں آ رہا ہے تو خصوصی طور پر خواتین ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور بالکل غیر معمولی ان کے کاموں میں تاخیر نہ کی جائے. تو بہرحال یہ بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خاور بشیر نے یہ تحصیل آفت کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور خصوصی طور پر بلدیہ چکوال میں جو شہر کی صفائی ستھرائی کی پوزیشن ہے اس کے بارے میں بھی بڑی خوشائند خبر دی گئی ہے. کوڑا کرکٹ اور یہ سارا گندگی کے حوالے سے ایک کمپنی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے معاملات طے پا چکے ہیں جو جلد آنے والے چند دنوں میں یہ کوڑا کرکٹ اور کچرا اٹھانے کا اہتمام کرے گی. تو ایک شہر میں یہ جو میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے ہیں ان میں واضح جو ہے نا ان پر عمل درآمد یہ آئندہ چند دنوں میں نظر آئے گا. تو انہوں نے یہ غیر قانونی دستگیری انتقال پر بھی بالکل بڑا جامع اور بالکل واضح جو ہے نا یہ موقف بتایا کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے. اور یہ اس موقع پر جب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی توجہ دلائی گئی کہ ڈپٹی کمشنر نے تحریری طور پر ادھر عدالت میں یہ جو قبضہ گروپ ہے انہوں نے جو مقدمہ دائر کیا ہوا ہے تو ڈپٹی کمشنر نے اپنے تحریری بیان میں بتایا ہے کہ یہ قبضہ گروپ کے پاس جو بھی دستاویزات ہیں جو انتقال ہے یہ غیر قانونی اور جعلی ہیں. تو بہرحال یہ دستگیری انتقال اپنی آخری ہچکی لے رہا ہے. یہ گزشتہ دور میں یہ 4 ارب روپے مالیت کا یہ سکینڈل اور یہ 37 جائیدادیں یہ قیمتی جائیدادیں مارکیٹیں پلازے ایک مہاجر کو جو اس کو حکم تھا کہ یہ اس کو جائز سفیدہ اور یہ کھیت جو ہیں سرکاری کوئی وہ اس کو دیے جائیں مگر یہ مارکیٹیں پلازے حالانکہ یہ اس وقت کے ڈی سی او محمود جاوید بٹی کی رپورٹ بھی ریکارڈ پر ہے کہ یہ اویلیبل لینڈ نہیں ہے یہ جس کے بارے میں یہ محکمہ مال کے کرپٹ لوگوں نے اور یہ اس وقت کروڑوں روپیہ یہ اس میں یہ رشوت وصول کی گئی ہے. تو بہرحال یہ دستگیری انتقال کے حوالے سے یہ خاور بشیر نے یہ جو واضح بتایا کہ یہ اعلیٰ حکام کو بھی اور میڈم وزیر اعلیٰ نے رپورٹ طلب کی ہے اور اس میں بھی ہم نے یہ ان کو واضح طور پر جو ساری پوزیشن ہے بتا دی ہے اور یہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا. تو بہرحال جو ہی اوپر سے جو احکامات آئیں گے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. دان چکوال سے بھی اس موقع پر اے ڈی سی آر نے جو گفتگو کی ہے یہ بھی ملاحظہ کریں. دان چکوال نیوز بلٹن سے آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پی ایم نے یہ جو صفائی کی مہم کے حوالے سے ادھر پورے بڑا ایک کمپین اور سارا مہینے کا ٹارگیٹ تھا. کوئی نتیجہ مطلب ہے کوئی اطمینان نہیں ہے شہر میں کچھ بھی. تو کیا ابھی تک کیا ہے اس کا اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے جی. سی ایم صاحبہ نے آتے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم نے تمام شہروں کو صاف کرنا ہے. اس سے پہلے ستھرا پنجاب کے نام سے ایک کیمپین پہلے بھی چل رہی تھی لیکن اس کو مرج کر دیا گیا کہ ہم نے پورے پنجاب کو اس طرح سے چاہے وہ اربن ایریاز ہیں چاہے وہ رورل ایریاز ہیں ان کو کلین کرنا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہوئیں. کچھ تھیوریٹیکل ہوئیں. تھیوریٹیکلی یہ ہوئیں کہ جو ہماری ڈویژنل لیول کے اوپر جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر لایا گیا. وہ ہمارے ایگریمنٹس سائن ہو چکے ہیں. بہت جلد سیمنٹ فیکٹری والوں کے ساتھ نہیں ایگریمنٹس ہمارے سائن ہوئے ہیں جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ صرف آپریٹ کرتی تھیں راولپنڈی میں لاہور میں ملتان میں. لیکن اب جو ہے ان کو ڈیوالو کر کے تو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی ان کا فنکشنالٹی کو دیکھا جا رہا ہے. اس کے سامہ ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. بہت جلد جو جیسے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے یا راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ہمارے کیس میں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ چکوال میں یا باقی جیلم اٹک سب میں آپریٹ شروع کر دے گی. کچھ پریکٹیکل تھیں. اس میں ہم نے جو میونسپل کمیٹیز ہیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں یا تحصیلوں میں ہماری جو کمیٹیز ہیں ان سب کو امپاور کیا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اربن ایریاز کو کلین کرنا ہے.
تو ہم نے ایک بڑی میسو کیمپین چلائی، جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے، جو بھی ہمارے پاس مین پاور تھا، اس حوالے سے ڈیوٹیز کو بھی ہم نے ریشفل کیا. ہم نے کوشش کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کریں. کنٹینرز، ہم نئے ٹریش کنٹینرز وہ ہم بنوا رہے ہیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ 8-10 دن تک مختلف جگہوں کے اوپر وہ انسٹال ہو جائیں گے. کتنی کی تعداد تھی؟ ان کی تعداد 8 ہے. اس کے علاوہ آلریڈی 8-10 ہیں پہلے؟ نہیں، پہلے تو زیادہ ہیں، پہلے تو میرا خیال ہے 20-22 ہیں، 8 مزید ہو جائیں گے تو ان کی تعداد 30 ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو ڈسٹ بنز ہیں وہ بھی ہم نے بننے کے لیے دے دی ہیں. پہلے ہم نے کوئی 4 مہینے پہلے کوئی 60 کے قریب انسٹال کرائے تھے، ابھی ہم تقریباً مزید 60 جو ہیں وہ انسٹالیشن ان کی بھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ چونکہ ہمارا مین تلہ گنگ روڈ آپ نے دیکھا ہے وہ NHA والے بنا رہے ہیں. مین وائل وہ بھی جب کلین ہو جائے گا تو ہمارا دل ہے کہ مین تلہ گنگ روڈ کی دونوں سائڈس پہ جہاں جہاں پہ گنجائش موجود ہے وہاں پہ ہم یہ بیڈز بنائیں، گرین بیلٹس بنائیں، ان کو ہم ڈیولپ کریں. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بتدریج انشاءاللہ شہر ابھی ریکارڈ ہے کہ عملہ صفائی جو ہے نئی بڑھتی بھی نہیں ہے، وہ جو آبادی کے حساب سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے بھرتیاں صفائی کی نہیں ہوئی، آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس حساب سے صفائی کرنے والا عملہ بہت کم ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور گورنمنٹ اس کے بارے میں بالکل ویل اویئر ہے، اس کے بارے میں پالیسی فارمولیٹ ہو رہی ہے. نئی ریکروٹمنٹس ہوں گی اور جتنی اربن ہماری آبادی ہے اس کے حساب سے ہم اپنی مین پاور کو بڑھائیں گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے شہروں کو صاف رکھنے کا. ابھی وہ ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ میں جی ڈیلی ویجز کے ہیں ارینجمنٹ جو ہوتا ہے جی میک شفٹ ارینجمنٹ کے مطابق ہی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں وہ بھی کافی نہیں ہیں، جتنی اب آبادی ہمارے شہروں کی زیادہ ہو گئی ہے نا. تو لیکن پھر بھی جو بھی ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بیچارے دن رات کام کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو پش کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنی پوری انرجی کے ساتھ شہر کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی چھوٹی عید الفطر گزری ہے تو عید کے دنوں میں بھی ہم نے ان کی ٹھیک ٹھاک ڈیوٹیز لگائی رکھی ہیں تاکہ شہر کو صاف رکھا جا سکے. اگر مین پاور بڑھ جاتی ہے، وسائل زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ شہر صاف نہ ہو. یہ سارا بھی میکسیمم مال کی بھی ہے سارا ابھی آپ نے سارا یہ ہاں جی. آج میرا مین تحصیل آفس کے وزٹ کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو، تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، جو لوگ روزانہ کی بیسس کے اوپر یا اپنی کسی کام کی وجہ سے یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، چاہے وہ AC آفس میں آتے ہیں، چاہے وہ رجسٹریشن برانچ میں آتے ہیں، چاہے وہ ڈومیسائل برانچ میں آتے ہیں، یا کسی بھی دوسری برانچ میں کسی بھی کام کے حوالے سے وزٹ کرتے ہیں، اور اوور آل تحصیل کمپلیکس کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کے حوالے سے اس کو دیکھنے کے لیے میں نے وزٹ کیا تھا. تو اوور آل آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہی میں نے وزٹ کیا ہے. چیزیں بالکل جو ہیں وہ تسلی بخش ہیں، اسٹاف اپنی جگہ پہ موجود ہے، لوگوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، ان کو مسائل سنے بھی جا رہے ہیں اور حل کرنے کی کوشش. ریکارڈ سینٹر اور سارا ایک کمپیوٹرائز سارا اس کا بھی کوئی بینیفٹ کوئی مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے باوجود؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مسائل بڑھ رہے ہیں. جو اراضی ریکارڈ سینٹر کی وجہ سے پیدرا نے جو جتنا بھی ہمارا ریکارڈ سارا کمپیوٹرائز کیا ہے، آپ اس میں یہ دیکھیں نا، جو بڑا میجر چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اب آپ یا کوئی بھی ریونیو آفیشل اپنی مرضی سے کسی ریکارڈ کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. وہ چیزیں اس کے اختیار سے چلی گئی ہیں. یہ تو چیز ہے. پہلے تو بہت زیادہ ٹیمپرنگ ہو جاتی تھی، بڑی اوور رائٹنگ ساری چیزیں ہو جاتی تھیں، اب وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹے ابھی مسئلے ہیں، کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھیں تو ہمارا کمپیوٹرائزیشن کا پروسیس بھی ابھی انفینٹ ہے، ابھی اس کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، غلطیوں کو دور کرتے جاتے ہیں تو چیزیں پھر جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے ہم نے چکوال کے اندر تمام جو ہمارے مواضعات ہیں ان کو ہم نے کمپیوٹرائز کر کے ان کا ریکارڈ ہم نے بھیج دیا ہے. بہت جلدی پیدرا جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن اس کا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر جو ریونیو آفیشلز ہیں وہ صرف چھوٹی موٹی جو آپ کہہ لیں ڈنڈی مار سکیں گے، وہ صرف رپورٹری پارٹی میں مار سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہم اس کی سپرویژن اچھے طریقے سے رکھیں تو وہ بھی ناممکن ہے. اسی طرح رجسٹریشن برانچ میں جب سے ہی اسٹیمپ پیپر آ گیا ہے، جب سے چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں، فراڈ کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں. اب جعلی اسٹامپ پیپر نہیں نکل سکتا، ٹیکس آپ چوری نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں جو بہتر ہوئی ہیں. تو ہمیں میرا خیال ہے پازیٹیو سائڈس پہ دیکھنا چاہیے اور یہ چیزیں انشاءاللہ دن بدن مزید بہتر ہوں گی. آخری اب سوال یہ ہے سر، یہ پچھلے دور میں یہ دستگیری انتقال بڑا رول ہے جی، پولیٹیکل سارا اس میں سارا آپ کے اس میں نوٹس میں ہے. اس میں یہ ڈپٹی کمشنر آن ریکارڈ تحریری عدالت میں بیان ہے کہ یہ جو انتقال ہے سارا بوگس اور جعلی، اور آپ کے نوٹس میں آن ڈاکومنٹ موجود ہے. پھر ابھی یہ کیا پھر ابھی سارا ابھی وہ کہہ رہے ہیں پچھلا جو گند ہے سارا صفائی اس کی ہو رہی ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ ایک انلیگل جو ایک ایکٹیویٹی
نہیں سر اس میں تبدیلی کوئی انتقال کی جو ہوئی ہے؟ نہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں پی ٹی او یا پی ٹی ڈی کی جو شاپس ہوتی ہیں یا کوئی بھی پراپرٹی ہوتی ہے ان کی ویریفیکیشن اور ان کی اوتھینٹسٹی کے فورم بنے ہوئے ہیں. اس میں ڈویژنل ویریفیکیشن کمیٹیز ہیں, اس میں پروونشل ویریفیکیشن کمیٹیز ہیں, وہاں پہ جا کے وہ چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں سی ایم آفس نے ہم سے ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ منگوائی ہوئی ہے جو ہم نے ان کو سبمٹ کی ہے, اور بورڈ آف ریونیو کو بھی ہم نے اس بارے میں لیٹر لکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں گائڈ کیا. میں نے بھی درخواست ڈالی ہوئی ہے یس سی یس ایم کے پاس. بالکل آپ کی درخواست دی ہے, اور ہم نے بورڈ آف ریونیو کو ساری جو سچویشن ہے وہ لکھ کے بورڈ آف ریونیو کو بھیجی ہوئی ہے کہ ہم اس کے ابھی سارے ایز اے کسٹوڈین آپ یہ سارا اے ڈی سی آر مطلب بورڈ آف ریونیو کے آپ کسٹوڈین ہیں, تو ایک بہت ایک ایسے ڈیٹیل میں اس میں نہیں صرف یہ انتقال کے حوالے سے میں اتنی مطلب بیلٹ اور قانون کو سر میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہی نہیں, کوئی بھی عام روٹین کا بھی جو انتقال ہے وہ بھی اگر کسی ایسے بندے کے حق میں ہوتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا اور کسی دوسرے بندے کو محروم کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. وہ چاہے میں کروں, محکمہ مال کرے, کوئی بھی دوسرا تیسرا. کلکٹر آن ریکارڈ ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر اور کوئی سر اصل میں اس میں کمپلیکیشنز یہی ہیں نا کہ اس میں ملٹیپل قسم کی لٹیگیشنز آپ کو پتہ ہے چلی ہوئی ہیں, ملٹیپل قسم کی اس میں ڈائریکشنز ہیں. وہ ہم وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ ہمارے سے بھی زیادہ جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں یا جو کمپیٹنٹ فورم ہیں وہ ہے بورڈ آف ریونیو. اس کو ہم نے ایک ساری چیزیں بھیجی ہوئی ہیں اور ہم ان کی گائیڈنس کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل ڈیٹیل ہم نے لکھ کے بھیجی ہوئی ہے, تو ان کی طرف سے جو بھی ہمیں ڈائریکشن آئے گی ہم اس کے پابند ہیں, باقی لوگ بھی اس کے پابند ہیں انشاءاللہ.